الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ نور کی 5ویں مجلس ہے اور آیت نمبر ہوگی 58۔ مگر درس شروع کرنے سے پہلے چونکہ ایک ہفتے کا بھی ناغہ ہوا ہے، دو باتوں کی طرف نشاندہی کر دینا چاہتا ہوں، وہ مستحضر رہیں، حاضر دماغ رہیں تو درس سمجھ میں آئے گا۔ یہ گزشتہ جو ہے 27 نمبر میں ذکر ہوا تھا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے الا ان تستانسوا، مطلب ہے کہ اجازت لو۔ اور آج اب دوسروں کے گھر میں مطلب دوسری فیملی کا ذکر ہے جو باہر سے آنے والے ہیں۔ آج وہ بات نہیں ہے، آج یہ بات ہے کہ تمہارے گھر کے جو افراد ہیں ان کے لیے ہدایت آ رہے ہیں۔ انہوں نے کس وقت اجازت لینا، تو گھر میں کون ہوتے ہیں؟ نوکر چاکر، بچے، یہ ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے عنوان دیا عائلی زندگی، یعنی فیملی، خاندان۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ آپ کو آیت کو دیکھنا ہے، وہ آپ 2 صفحے پلٹیں اور دیکھیں پیچھے نیچے سے تیسری آیت، تیسری لائن، نیچے سے تیسری لائن دیکھیں کیا لکھا ہے، اوی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء۔ ملا کیا مطلب؟ الطفل یہ مفرد ہے، سنگل ہے، اور الذین جمع ہے۔ ایسے بچے جو عورتوں کے ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں ان کی بات ہو رہی تھی، بس اتنا خیال رکھیے، طفل بس۔ تو یہ طفل اب دوبارہ آ رہا ہے تو وہاں سمجھنے کے لیے مدد ملے گی۔ تو اتنا خیال رکھیں کہ طفل کہا گیا ہے، ایک ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ ایسے بچے، تو بچوں کا ترجمہ کیا ہے نا، جبکہ وہ طفل ہے، سنگل ہے، تو قرآن کی اس میں کیا حکمت ہے، کیا بلاغت ہے، تو وہ آج سمجھ میں آئے گا۔ تو بس یہ 2 باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ دیکھیے ترجمہ ہے ایمان والو، لیستأذنکم، چاہے کہ اجازت لیں، داخل گھر کے افراد کون؟ الذین ملکت ایمانکم، نوکر چاکر، لیکن وہ آج کل کے نوکر چاکر نہیں جن کو اجرت سے لیتے ہیں، جس پر تمہارے ہاتھ قابض ہیں، یعنی باندی اور غلام، لونڈا اور لونڈی جو خریدے ہوئے رہتے ہیں، ہر وقت گھر میں رہتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اجازت چاہیں آپ سے، گھر میں ہیں تو کائے کی اجازت چاہیں؟ ماں باپ سوتے ہیں تو سوتے وہ کپڑے اتارتے ہیں، تو ایسے وقت میں احتیاط برتنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور جو سن بلاغت کو نہیں پہنچے، تمہارے بچے۔ تمہارے بچے کس کا ترجمہ ہوا؟ منکم۔ تو ملکت ایمانکم تمہارے سلالے سے نہیں، نطفے سے نہیں، وہ باہر سے آپ کے گھر میں ہیں۔ اور یہ کون سے بچے؟ تمہارے۔ 3 مرات، 3 مرات یعنی 3 اوقات۔ اب اس کی شرح ہو رہی ہے، فجر کی نماز سے پہلے، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، قیلولے کا وقت، دوپہر کا کھانے کے بعد لوگ آرام کرتے ہیں اس وقت۔ اور تیسرا عشاء کی نماز سے پہلے، جی ہاں، عشاء کی نماز کے بعد یعنی فجر سے پہلے، ٹھیک ہے، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء۔ یہ 3 وقت 3 عورات لکم۔ اب یہ ترجمہ کا خیال رکھے گا، تمہارے لیے بے پردہ رہنے کے ہیں۔
ٹھیک ہے؟ کیا مطلب بے پردہ رہنے کا؟ یعنی ماں باپ سوتے ہیں وہ کپڑے اپنے اتارتے ہیں، ایسے کپڑے نہیں پہنتے جو باہر بیٹھک میں پہنتے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ کہ یہ اوقات تمہارے پردے میں رہنے کے ہیں، تو بھی غلط نہیں ہے، اصل میں تطبیق دینا آنا چاہیے۔ تطبیق کیا ہے کہ تم اس وقت ایسا پردے میں رہتے ہو کہ جن کا ذکر ہوا یہ تمہیں دیکھ نہ پائیں، یہ بھی صحیح ہے۔ یا تمہارے اوقات بے پردگی میں رہنے کے ہیں کہ میاں بیوی وہ کپڑے اپنے اتار دیتے ہیں، شارٹ کٹ رہتے ہیں، تو معنی میں تطبیق دینا بہت اچھا ہے۔ بس یہ ایک مسئلہ ہے، تو اس کو ہم پہلے وضاحت کیے دیتے ہیں۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ ان 3 اوقات میں عشاء کی نماز کے بعد، فجر سے پہلے اور عصر کی سے پہلے یعنی ظہر کے بعد، مان لیجئے کہ عصر کی اذان ہو گئی، اب ماں باپ سوئے میں ہیں تو بچہ دھڑام سے اندر نہ جائے، کیونکہ آپ کس پوزیشن میں ہے، بچہ دیکھنا نہیں، آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے اس جسم کو بچے دیکھیں، اور بچہ بھی پسند نہیں کرتا، تو یہ مسائل ہیں۔ اب ہم تو اذان کی مثال دیں گے نا، نماز کی اور کون سی مثال دیں گے؟ فجر کو بیٹی اٹھ گئی، ابا اذان ہو گئی، اب وہ دھڑام سے اندر نہ جائے، تو یہ مسئلے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اس میں انشاءاللہ آپ کو پہلے الفاظ کی تحقیق، اس کے بعد انشاءاللہ ماہر نفس ڈاکٹرز یہ کیا کہتے ہیں اس کی وضاحت ہوگی۔ تو سب سے پہلے سنیے، یوں کہا جا رہا ہے کہ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ، مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا، مگر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اے بچوں، اے گھر کے نوکر چاکروں، ان کے سونے کی جگہ پہ اچانک داخل مت ہو جانا، ایسا نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ماں باپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے ماں باپ، اے جو مسلمان ہو، اپنے نوکر چاکر کو بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ وہ اچانک داخل نہ ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو، لیستاذن ایسا نہیں، امر نہیں ہے۔ اس کے لیے میں گزشتہ ایک حدیث پیش کیا تھا، اسی وجہ سے تو اس کو وہ چیزیں تو سمجھا چکا ہوں، مزید سمجھے کیا حکم ہے۔ ابو داؤد احمد نے مستند میں اور ابو داؤد نے بیان کیے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہ مرو اولادکم بالصلاۃ لسبع، حکم دو، واضربوا علیہم لعشرہ، 10 پر مارو، وفرقوا بینہم فی المضاجع، بستروں میں علیحدہ کرو۔ یہ حدیث کی تشریح ہو چکی ہے، لیکن کیوں ایسا کہ بچوں سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ 7 سال سے نماز پڑھنا شروع کرو اور 10 سال سے پڑھو نہیں تو پھر پٹائی ہوگی، جی، اور 12 سال کی تعداد آپ جانتے ہو تو فرض وہ اگلی آیت میں آئے گا۔ تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بچے اگر نماز کے عادی نہیں ہوئے، ایک مثال ہے نماز کی، تو ذمہ دار کون؟ ماں باپ۔ تربیت کا کام کس کا؟ ماں باپ کا۔ تو بچے اگر ان اوقات میں اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا وہ میں بتلا رہا ہوں انشاءاللہ۔ ذمہ دار کون؟ ماں باپ۔ پھر ساری عمر روتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار ہو گئے۔ دوسری چیز، جب یہ اخلاق، آداب، تہذیب سیکھیں گے تو اس کا اجر تمہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ نے مہذب بچوں کو کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا۔ بچوں کو تہذیبی آپ نے بنایا، بچوں کو نماز کا عادی آپ نے بنایا، تو یہ سارا اجر آپ کے کھاتے میں جمع ہوگا۔ تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے، ابھی اس پر کلام تفصیل سے آ رہا ہے، لیکن اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کتابیں آپ کے بچے پڑھیں گے؟ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بچے حافظ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، آپ سے کبھی پوچھیں گے، یا چھوٹے بچے، تفسیر میں چاہے حدیث میں چاہے فقہ میں ایک لفظ آتا ہے مطلق اور مقید، تو آپ کے سامنے ہے، آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ جن پر تمہارے ہاتھ قابض ہیں، اسے کہا جائے گا مطلق۔ کیا مطلب مطلق کا؟ کوئی قید ہے؟ یوں کہا کہ چھوٹے بچے، نابالغ بچے، یا چھوٹے نوکر چاکر، اس سے مراد باندی اور غلام، بالغ نہیں کہا گیا، اسے کہیں گے مطلق۔ تو کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ آپ کے گھر میں جو نوکر چاکر ہیں، کوئی بھی ہو، کیونکہ جو غلام ہوتے تھے نا ان کے بچے بھی ہوتے تھے،
سب کے بارے میں ایک حکم. تو اس کا مقید دیکھیے والذین لم یبلغوا الحلم منکم، تمہارے وہ بچے جو بلاغت کو نہیں پہنچے. یہ مطلق ہے یا مقید؟ مقید ہے، یہ مقید ہوا. تو یہ فرق ہے مطلق کا اور کس کا؟ مقید کا. تو یہاں قید لگا دی کہ نابالغ بچے، اس لیے کہ بالغ بچوں کا ذکر دوسری آیت میں پہلا صفحہ پہلی سطر آ رہا ہے. یہ چیز واضح ہو گئی. اب ایک چیز اور، چھوٹے بچے، کیا اس میں حکمت؟ تفسیریں بہت ساری ہیں، تجوید کی ہیں، نحوین کے ہیں. یہاں ماہر نفس ڈاکٹرز ہیں، پائے جاتے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تشریح میں کہا ہے کہ چھوٹے بچے آپ کے اس حصے کو دیکھیں جو انہیں دیکھنا نہیں چاہیے تھا، آپ کو بھی پسند نہیں. اگر انہوں نے دیکھ لیا تو اس چھوٹی عمر میں ان کی میموری اس کو سیو کر لیتی ہے. یہ کس کی تفسیر بتا رہا ہوں؟ ماہر نفس. اور بڑے ہونے کے بعد اس کا ریئیکشن اس کے دماغ میں ایسا ہوتا ہے کہ ان بچوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس کو مٹائیں، محو کریں اور ڈیلیٹ کریں. اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ کئی لوگوں کو بیماری لگتی ہے، کولیسٹرول اور کیا شوگر اور کیا ہائی پریشر، سب کو نہیں لگتی بیماری. جن کے پاس وائرس یعنی وہ بیمار پیدا ہونے کی صلاحیت رہتی ہے انہی کو ہوتی ہے، سب کو نہیں ہوتی. تو یہ سارے بچوں کو نہیں، لیکن کن بچوں کی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ ڈیلیٹ نہیں کر پاتے. کچھ بچے تو دیکھا اور ڈیلیٹ کر دیا خلاص. تو ان بچوں کو بڑے ہو کر ایسی بیماری لگتی ہے کہ ڈاکٹر بھی پریشان اور روحانی عالم بھی پریشان. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. روحانی عالم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں. روحانی عالم کے پاس جاتے ہیں تو اس کے یہاں کیا نظر بد، جادو اور کیا جنات سحر، وہ اس کا علاج کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، سنیے آپ، اخیر میں اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے علیم ہے، حکیم ہے، اس کی بنیاد پر یہ احکام دیے ہیں. اس لیے سے ہم میں سے ہر فرد کو چاہیے کہ ماہر نفس نے تو اس کی وضاحت کر دی، ہم اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کریں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماں ہے بچے کو غسل کے لیے اندر لے لیتی ہے ایک ساتھ میں، ہوتا ہے ایسا نہیں، کیونکہ کبھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. یہ کلام پاک کی ہدایت ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 وقت لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے بعد کوئی حرج نہیں. ماں روٹی پکا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، ادھر ہے ادھر ہے، تو وہ بچے آتے جاتے رہیں گے کیونکہ اس پوزیشن میں نہیں رہتے ہیں نا. بیڈ روم سے باہر آئے تو وہ اپنا جو کچھ بھی اوڑھ لیتے ہیں. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ چونکہ بچے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے تمہارے پاس بار بار، اس کو امی کے سوا چین نہیں رہتا ہے، آتے رہتے ہیں. اور یہ بھی سب نوکر چاکر، اس لیے کوئی حرج نہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں آیتیں کھول کھول کر بتا رہا ہے. اب اس کی آیت کے اختتام پہ آئی ہے صفت علیم حکیم. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر جگہ پر، اچھا یہ صفت دوبارہ آ رہی ہے. ہر جگہ پر جب اللہ تعالیٰ کی ہر آیت میں صفات آتی ہیں تو وہاں اس کا مطلب جدا ہوتا ہے. اس کے پہلے ہم نے کئی دفعے پڑھی ہیں یہ صفتیں یہودیوں کے مقابلے میں، غیر مسلموں کے مقابلے میں. مگر یہاں سنیے، احکام آپ نے سن لیے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، خوب جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ اپنے بندوں کی حالت کو جانتا ہے، اپنے بندوں کی ضروریات کو جانتا ہے، اپنے بندوں کے تقاضوں کو جانتا ہے. جانتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے. لہذا وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے مفادات میں کون سے قانون نازل کریں، تو اس نے یہ قانون نازل کیا. یہ اس صفت کا مطلب ہے. اور ماہر نفس ڈاکٹر نے بھی اسی کی وضاحت کی ہے اور کچھ نہیں. اب دوسری آیت شروع ہوتی ہے، اس طفل کو یاد رکھیے گا. اور اب یہ طفل مقید، تو مطلق مقید کی تعریف بھی آپ کو معلوم ہوگی. سنیے،
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یہاں پر بھی علیم الحکیم پر آیت ختم ہو رہی ہے. تو سنیے گا. اور جب بچے، یہاں اطفال ہے اور وہاں کیا تھا؟ طفل. تو پہلے آیت کو سمجھتے ہیں. تم میں سے جو سن بلاغت کو پہنچے انہیں چاہیے کہ اجازت لیں جیسے ان کے پہلے یعنی کیا؟ بڑے بھائی، اپنے بھائی. ایسے نہیں کہ دھڑم سے آ جائیں، باہر بیٹھی ہے امی یا کپڑے دھو رہی ہے، کپڑے سی رہی ہے، تو وہ طریقہ ہوتا ہے آواز دینے کا، امی امی، تاکہ وہ اگر کوئی چیز کھلی ہو تو مطلب وہ بتلایا جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. علیم الحکیم. اب یہاں پر کیا مطلب علیم الحکیم کا؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. کیا خوب جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تمہارے لیے نقصان دہ کیا ہے اور فائدہ مند کیا ہے. تو جہاں تمہارے لیے ضرر ہے اسے منع کر دیا، جہاں ضرر نہیں اسے مباح رکھ دیا. تو تمہارے ان بندوں کے مفادات میں کیا قانون سازی کرنا ہے وہ حکیم ہے. اس بنیاد پر اس نے قانون سازی کی، اس لیے کوئی اس پر اعتراض نہیں، بلکہ ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے. اب ایک اور چیز اسی تعلق سے گزشتہ ہوا تھا درس، یہ طفل کا مسئلہ باقی رہ گیا. جی اب سنیے کہ وہ طفل کیوں اور یہاں اطفال کیوں. یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد والی آیت میں بھی آ رہا ہے یہی پوزیشن. پھر سورہ شعراء کے بھی ایک آیت ہے، تاکہ قرآن کے اسلوب سے آپ واقف ہو جائیں کہ وہاں طفل کیوں اور یہاں اطفال کیوں. آپ کے بچے ہیں. کلام پاک کی بلاغت کو کیا بتلا رہا ہوں؟ بلاغت، فصاحت، اعجاز کسی میں نہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے اور استعمال کرتے ہیں طفل. اب کہہ رہے ہیں کہ بڑے بچے استعمال کرتے ہیں اطفال. آپ سب بچے والے ہیں، سن لیجئے گا. جو طفولیت ہے کیا ہے؟ طفولیت جو چھوٹے بچے ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی، آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے، بیٹی کی بیٹی ہے، یہ کیا ہے؟ طفولیت ہے آپ کے مکان میں. یہ اگرچہ کہ 10 ہوں آپ کے گھر میں، انشاءاللہ برکت ہو، لیکن طفولیت ان کی ایک ہی ہے، جس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ بچپنا. بچپنا ایک ہی ہے. تو یہ کلام پاک کی بلاغت ہے. آپ کتنا بھی کھوج کریں گے عیب نکالنے کا تو تھک جائیں گے، واپس ہو جائیں گے. صفت کتنی؟ ایک ہی ہے. اب آپ بھی بچے والے ہیں. جب وہ بلاغت کو پہنچیں تو ہر ایک کی صفت الگ الگ ہے. اور کس بات پر؟ یہ عورتوں کے معلومات پر. اتنا کا سمجھ جائیں گے. ہر چیز پر، کھانے پر، فلم دیکھنے پر، کارٹون دیکھتے ہیں، کوئی کیا دیکھتا ہے، کوئی کیا دیکھتا ہے، جو کھیل وغیرہ چلتے ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ. کھانا پینا، جانا گھومنا سب. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی یہ بلاغت ہے. کیا فرمایا؟ اطفال. اچھا بھی یہاں پر اطفال پھر دوبارہ آ رہا ہے، یعنی اطفالی کی شکل کا. تو یہ آپ کو یاد ہے تو رہے گا، تو وہ آئندہ آیت میں صاف ہو جائے گا. آپ سنیے گا. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. یہ آیت ختم ہو رہی ہے بجائے علیم حکیم کے سمیع علیم. تو اسے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے قواعد، خیال رکھیے گا. ترجمہ وہ عورتیں جو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں. گزشتہ طفل کے ساتھ ذکر ہوا ہے کہ وہ مرد جنہیں اب کوئی احساس نہیں، یعنی عورتوں کے ماتحتی میں اب بوڑھے ہو چکے، تو ان کے سامنے بغیر دوپٹہ وغیرہ کے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں. تو اب عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ لغہ جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی توجہ دیں. قائد کی جمع قواعد. لیکن یہ کون سا قائد؟ آپ قائدین ہیں. کیا ہیں؟ میں بھی اسی میں ہوں.
ہم کیا ہیں؟ قائدین ہیں. یہ جمع کس کی؟ قائد کی. تو قائد کی جو بیٹھا ہے اس کی جمع قوائد نہیں آتی، یاد رکھنا. اب یہ کیسے سمجھائیں؟ بھائی قائد کے معنی بیٹھنے والا، لیکن قائدین کے معنی بیٹھنے والے ہے نا، یا چلانے والے. آپ کے ابا ریٹائر ہو چکے، بچوں کو پوچھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہو؟ اب ابو کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے کچھ نہیں، گھر میں بیٹھے ہیں. آپ بتائیں کیا 24 گھنٹہ کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ ہاں نہیں نا. تو کس قائد کی بات ہو رہی ہے؟ اس قائد کے معنی کہ انہوں نے اپنا شغل ترک کیا. شغل یعنی کیا؟ کام، سروس ترک کی، اسے کہتے ہیں قائد. تو اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہی قرآن میں ہے، بس سمجھنا ہے. تو یہ قائد اس قائد کی جمع نہیں ہے جو بیٹھے ہوئے کرسی پر، یہ اس قائد کی جمع ہے. عورت کے لیے بھی وہی، مرد کے لیے بھی وہی، جو نکاح کا ارادہ ترک کر چکے ہیں. اب واضح ہو گیا؟ باپ سروس ترک کرتا ہے، سروس چھوڑ دیتا ہے، ریٹائر ہوتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ اب شادی نہیں کرنا ہے، 80 سال کی ہو گئی نا جی، اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو ایسی عورتیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، شرع ہو رہی ہے اللاتی لا یرجون نکاحا، نکاح کی رغبت نہیں، ان پر کوئی حرج نہیں کہ اپنے کپڑے اتاریں. اب ایسی عورت کو 90 سال کی، 100 سال کی، اب کہاں پریشان کر رہے ہیں؟ اس کو اوڑھنا، دوپٹہ ڈالو، زیادتی ہوگی نا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے رحم کر رہے ہیں. اچھا لگے ساتھ میں رہیے. غیر متبرجات بزینہ، ایک قید لگا دی. اب تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے قید. بناؤ سنگار نہ کریں، یعنی 80 سال کی عورت مہندی لگائے، انگوٹھی پہنے، اور آج کل وہ بھی کچھ کرتے ہیں سرخی وغیرہ، نہیں، اس کی اجازت نہیں. لیکن اب کیا کہیں گے اگلی آیت میں؟ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ احتیاط برتتی ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے. کیا مطلب اس کا؟ کیوں؟ واللہ سمیع علیم، خوب سننے والا ہے کہ اے بوڑھیو 80 سال والی، آپ بھی احتیاط کریں، کیونکہ آپ کے پاس جو آتا ہے نا، بات نہیں کرتا، وہ تو آپ سے بات کرتا ہے کس کی؟ سلام کلام کی. وہ ایسا سننے والا ہے کہ دل کے خیالوں کو بھی سنتا ہے. اگر وہ دل کا چور ہے. اور بوڑھی عورت کیسی ہے؟ وہ بوڑھی ہے مگر اس کی صحت اچھی ہے، کھانا پینا اچھا ہے، تو اسے بجائے 80 کے 55 کی نظر آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خوب سنتے ہیں اور حالات کیسے آنے والے ہیں اسے خوب جانتے ہیں. واللہ سمیع علیم. تو اس وقت میں صفات پر تھوڑی زیادہ توجہ دے رہا ہوں. یہ حکم بھی واضح ہوا. اب آپ سنیے گا. 9.5 آیت پر مشتمل یہ آیت ہے، 9.5 لائنوں پر. کتنی لائنوں پر؟ اب بتانا تو وہی ہے، لیکن ایک میرا طریقہ ہے کہ میں نے آپ کو آسان کر دوں، تاکہ اب میں 9.5 والی لائنوں والی آیت پڑھوں اور پھر ترجمہ کروں تو آپ کی دلچسپی کیسے برقرار رکھوں. تو دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے میں آج ایک نیا طریقہ اپنایا ہوں. تو سنیے گا اور تاکہ بات سمجھ میں آئے. اس میں بہت کچھ سیکھنا ہے، جتنا سیکھنا چاہتے ہیں اتنا وقت اپنا میرے پاس اپنے پاس ہے. دیکھیے آیت شروع ہو رہی ہے، سنیے گا. آما یعنی اندھا، اور آرج یعنی اپاہج، یعنی لنگڑا آپ کہتے ہیں، مگر لنگڑا اچھا نہیں، اپاہج اچھا ہے، چونکہ ہاتھ سے بھی اپاہج ہوتا ہے نا، تو سمجھنے میں آسانی ہو. اور بیمار. کتنے ہو گئے؟ 3. پھر اس کے بعد ماں اور باپ، بھائی اور بہن، چاچا اور پھوپھی، ماموں اور خالہ. یہ 9 ہو گئے، اور 3 یہ 12 ہو گئے. ہوئے نا؟ ان 12 کو ذہن میں رکھیں. کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے اندھا اور اپاہج اور بیمار. ان تینوں کے پاس عذر ہے. عذر ہے نا، سب معذور ہے نا. تو یہ عذر معاشرے پر حق بنتا ہے کہ ان کو کھانا کھلائیں. تو بات کس کی چل رہی ہے؟ کھانا کھانے کی. کھانا کھلانا بھی ایک اہم موضوع ہے. سورہ مدثر میں جنت والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا؟ تو بولیں گے لم نکو من المسلم ولم نکو نطعم المسکین. یہ کھانا بھی نہیں کھلا دیتے.
تو کھانا کھلانا بھی ایک اہم موضوع رہا ہے. ہم آپ نہیں سمجھ سکتے. کسی بیچلر کو کھلا دو تو اس کی خوشی آپ نہیں جان سکتے, یا کسی مسکین کو, ایک مثال دے رہا ہوں جی. تو یہ کھانا کھانے کی بات ہو رہی ہے. کئی مسائل ہیں, ساتھ میں رہیے میرے. اب ایک بار اور یاد رکھیے, پہلی لائن سے لے کر 6:30 6:30 لائن پر ایک مسئلہ ہے. کتنا؟ اور 8:30 والی لائن پر ایک مسئلہ ہے, اور 2:30 لائن پہ ایک مسئلہ ہے. تو ہم پہلے ایک ہی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں 6:30 تک, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. تو اس ایک مسئلے کے کئی پس منظر ہیں. یہ پس منظر آپ سن لیجئے, پھر ریڈنگ اور ترجمہ. تو کیا پس منظر ہے؟ پس منظر اس کا یہ ہے کہ آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں, ادھر سے نابینا گزرا تو پکڑ کے لے آئے, کھانا کھلایا, بیچارہ کھا لیتا تھا خوش. اپاہج کو لے آئے, ہوتا ہے نا شادی بیاہ میں, اور بیمار کے یہاں برتن پہنچاتے ہیں, ڈش پہنچاتے ہیں, چونکہ بیمار آدمی ہے نا, تو وہ کھاتے پیتے تھے. ایک پس منظر. دوسرا پس منظر, ایک صاحب مکان پائے رکاب ہوا. پائے رکاب یعنی گھوڑے کی لگام باندھ کے ابھی ٹانگ اٹھا ہی رہا ہے تو مہمان آئے, السلام علیکم رحمۃ اللہ, آ گئے. کہا کہ میں باغ میں جا رہا ہوں, گھر میں بیٹھو, گھر میں نوکر چاکر ہیں. چلے گئے. تو گھر کے لوگ استقبال کرتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, کھا لیتے تھے. تیسرا پس منظر, کہیں ان کو سفر میں جانا ہے تو کسی نابینا کو آپاج کو گھر میں بٹھا دیتے تھے, کیونکہ بچے ہیں نا, تو بیچارہ بیٹھا رہے گا, تھوڑا کیا اس کو بولتے ہیں, دھیر رہے گا, یعنی ذرا اطمینان رہے گا نا جی. وہ بچے کھانا کھلاتے تھے, پلاتے تھے, مزے ان کے, کھا لیتے تھے. اچھا, اور ایک طریقہ, پڑوس والوں کو کنجی, کیونکہ کنجی کا ذکر ہے, کنجی دے دیتے کہ ہم جا رہے ہیں, ذرا خیال رکھنا, نوکر تو باغ میں جائیں گے. تو وہ شخص آتا تھا, دیکھتا تھا کھانا آ رہی ہے تو کھانا خراب ہو جائے گا, پہلے فریج نہیں ہوتے تھے نا, وہ کھا لیتے تھے. اور اس طریقے سے مسئلہ چل رہا تھا. اب آپ کو میں لے جاتا ہوں پس منظر. ایک ہی مسئلہ پیش کرنا ہے کہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ 188, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ. ہوا؟ اب مسئلہ ہو گیا تو جھجک کرنے لگے. تو اس یہ آیت نازل ہوئی انہیں اطمینان دلانے کے لیے. اور آپ کو آیت میں کیا سمجھنا ہے کہ اطمینان کہاں دلایا, یہ تو میں نے بیان کر دیا, تو آپ پڑھتے رہیں گے. اچھا, رہا سوال کہ ماں باپ کے یہاں کھانا, چاچا اور پھوپھی, ماموں اور مامانی, انہیں بھی اطمینان دلایا, کیونکہ یہ سب کھاتے تھے نا. دیکھیں, آپ چاچا کے یہاں جاتے ہیں, کھاتے ہیں, چاچا نہیں ہے, بچے کھلاتے ہیں. آپ چاچے کے یہاں جاتے, پھوپھی کے یہاں جاتے ہیں, چاچی نہیں ہے, چاچا کا اپوزٹ کیا ہے, پھوپھی ہے, پھوپھی کے یہاں جاتے ہیں, کھاتے ہیں, ماموں خالہ تو وہ نہیں رہتے ہیں نا. یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی جائیں تو ابھی سنیے گا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. 3 کا ذکر ہو گیا, ترجمے کی ضرورت ہے 3 جی. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم, اس کے ترجمے کی ضرورت ہے. آپ پر, یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا, کوئی حرج نہیں کہ اپنے اپنے گھروں سے کھاؤ. ابھی آپ جائیں گے نا گھر پہ تو بیگم کو بغیر پوچھے اپنے گھروں سے کھا لینا, لیکن خدا کی قسم یہ اس کا ترجمہ نہیں, یہ اس کا مطلب بھی نہیں. یہی تو سمجھنا ہے. یہ اگر نہیں سمجھے تو کچھ نہیں سمجھے. تو سنتے ہیں, ابھی سنیے. انت او بیوت آبائکم, اپنے باپوں کے گھر سے کھاؤ, کوئی حرج نہیں. اور کیا ہے, بیوت امہاتکم, ماؤں کے گھر سے نے تلاوت کرنا ہے. او بیوت آبائکم, او بیوت امہاتکم, ماں باپ, او بیوت اخوانکم, او بیوت اخواتکم, بھائی بہنیں, او بیوت اعمامکم, او بیوت عماتکم, چچا پھوپھیاں, او بیوت اخوالکم, او بیوت خالاتکم, ماموں اور خالائیں, او ما ملکتم مفاتحہ, او صدیقکم, آگے نا, جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں, یا تمہارا دوست, یا تمہارے دوست.
ہو گئی 6.5 آیتیں، اسی کو سمجھتے ہیں۔ ترجمہ بالکل واضح ہے، مطلب بھی واضح ہے، لیکن قرآن کا تدبر، قرآن کی بلاغت، قرآن کا اعجاز ایسے نہیں آتا سمجھ میں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا، موہبہ، اپنا وقت دینا، قربان، جد و جہد، کوشش۔ تو آپ سنیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نابینا مریض کو کیسے اطمینان دلایا۔ کہا کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا مطلب کہ اے نابینا، اے اپاہج، اے مریض، اور اے اپنے چچا اور اپنی پھوپھی کیا کھانے والے، اور اپنے بھائی اور اپنی بہن، اور کیا ذکر ہے، کھانے والے، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اعجاز ہے، بلاغت، کیسی بلاغت ہے، سبحان اللہ۔ کھائیے، لوگ ہچکچ جاتے ہیں پھوپھیوں کے اور چچاؤں کا کھانے سے، نہیں، اپنا ہی گھر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھائی کے یہاں جائیں گے، اچھا دوست بھی ہے نا، دوست بھی اپنا ہی گھر ہے۔ وہ کیسے؟ آپ گئے ہیں، بچوں نے کہا ہے تو نہیں مگر بیٹھیے، چونکہ ان کے تعلقات ہیں، بٹھا دیے، کھانا کھلائے۔ پہلے نہیں کھاتے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہچکتے تھے۔ یہ بھی جیسے آپ کا ہی گھر ہے۔ ہوتا ہے نا، دو دوست جا رہے ہیں کہیں، چائے پینا ہے، تو ایک نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں آ رہے۔ کیا بات ہے، میرے پیسے آپ کے پیسے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی بالکل آیت واضح ہے۔ اب ہم آپ کو کیا بتائیں، کیا سیکھنا چاہتے ہیں، بتائیں کچھ یا چلیں آگے؟ جی جی جی، اچھا بتائیں۔ ابھی اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں واضح ہوئی۔ وہ کیا؟ آپ تو اپنے گھر کھائیں گے، میں کہاں کھاؤں گا بتائیے؟ تو بیٹے کا ذکر کہاں ہے؟ دیکھیے نا، بیٹے کا ذکر نہیں، تو آپ کیا ہوگا؟ چلیے، آپ کہاں کھائیں گے؟ کسی کی 3 بیویاں والے ہیں کیا؟ کوئی 2 بیویاں، 3 بیویاں، 3 بیویوں کو 3 مکانات دے دیے جی، آپ جائیں گے، گھر کو بیوی نہیں ہے، تو پھر آپ کہاں کھاؤ گے؟ تو سنیے، ایک ایک سنیے۔ بیٹے کا ذکر اس لیے نہیں ہے، یہی تو قرآن کی بلاغت ہے، یہی تو اعجاز ہے، یہی تو کمال ہے کہ بیٹے کا گھر تمہارا اپنا گھر ہے، اس لیے بیٹے کا ذکر نہیں ہوا۔ ہے کمال؟ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انت ومالک لابیک۔ ہاں، اس لیے کہ باپ جب بچوں کی تربیت کرتا ہے تو بچہ نماز پڑھتا ہے، وہ کس کی نماز؟ باپ کی۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من 3 ولد۔ اگر باپ نے بچوں کو حافظ بنایا ہے، وہ حافظ ہے، وہ تراویح پڑھائے گا، اس کا اجر اس سے ملے گا، لیکن باپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ باپ کا اجر ڈبل ہوگا، تراویح پڑھانے کا اور تراویح پڑھنے کا۔ اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے، آپ ڈاکٹر نہیں تو آپ کون ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے باپ ہیں کہ نہیں؟ کبھی باپ سے بیٹا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنا سائنٹسٹ ہو، اس سے پوچھیں گے تیرا باپ کیا ہے؟ ارے سائنٹسٹ کا باپ ہے میرا باپ۔ صحیح ہے نا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اندر بھی، آپ کا بیٹا حافظ ہے، وہ 10 میں کیا پائے گا، آپ کتنی پائیں گے؟ 20۔ تو آپ کا بیٹے کا گھر آپ کا ہے، آپ کے بیٹے کا علم آپ کا ہے، آپ کے بیٹے کی ڈگری آپ کی ہے۔ چلیے، اب ہم پوچھتے ہیں 2 بیویوں والوں کی طرف۔ 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 3 فلیٹ دے دیے، ٹھیک ہے نا؟ اب بیوی گئی اپنے شوہر کو ملنے، یہاں شوہر کا ذکر نہیں ہے، بیوی کا ذکر ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہے کہ شوہر کا گھر اسی کا ہے، وہاں وہ ہے، کیا آپ نے اردو میں کہتے ہیں سوکن ہے نا جی، وہ تیرا ہی گھر ہے، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، میاں ملنے گئے اپنی تیسری بیوی کو، دیکھا تو نہیں ہے، نوکر چاکر ہیں، وہ تمہارا ہی گھر ہے۔ تو بالکل بلاغت واضح ہوئی، لیکن ابھی اور باقی ہے۔ دیکھیں، میں ایک باقی نہیں کہتا ہوں اور تعین بھی نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ کچھ رہ گیا تو رہ گیا آپ کے نصیب سے۔ صدیقکم، کیا ہے؟ صدیق۔ آپ بتائیں کہ ہم سب دوست ہیں یا ایک؟ سب، یہ ہمارے احباب سب دوست ہیں نا۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دوست،
تو یاد رکھیے کہ طفولیت کی صفت ایک ہے اور صداقت کی صفت ایک ہے. ہم سب دوست ہیں انشاءاللہ، لیکن صفت کون سی ہے؟ ایک ہے. اسی طریقے سے عداوت کی صفت ایک ہے. سورہ شورى آیت نمبر 77 ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ پھر یہ تمہارے باپ دادا اور یہ بتوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا انہم، کیا مطلب انہم؟ سب، آدھا نہیں فرمایا، عدو لی. تو کیا معلوم ہوا؟ بسم اللہ، کہ صفت طفولیت، صفت صداقت، صفت عداوت ایک ہے. قرآن نے اسے مفرد استعمال کیا ہے، اس کو یاد رکھیں. پورے قرآن میں آج جتنے بھی مت ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کو آدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے دشمن میں ایک ہیں. یہ ہے صدیقیت. اب دوسرا مسئلہ، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا. یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کہ نابینا کو بلاتے تھے، اپاہج کو بلاتے تھے. نابینا بیچارہ ٹٹولتا تھا، تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ارے تو کھاتا نہیں، کم کھاتا ہے، تو اس کو الگ دینا چاہیے. اور وہ اپاہج بھی وہ کراس ہو کے ہاتھ ڈالتا تھا، تو بیچارہ کم کھاتا ہے تو ان کو الگ دینا چاہیے. اور بیمار تو وہ تو بیمار ہے، کھانستا ہے، تو ان کا یہ طریقہ کار تھا. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو گھن آتی ہے. بہرحال دونوں کے لیے یہ پس منظر ہے. اچھا، ہمارے یہاں بھی یہ تصور ہے لوگوں کا کہ جب آپ کھانے جائیں گے تو پورا صحن میں 5 آدمی بٹھاؤ. اگر آپ نے علیحدہ علیحدہ پلیٹ دی ہے تو تھوڑا وہ سمجھتے ہیں کوئی دیندار آدمی نہیں ہے. ایسا غلط تصور ہے، چونکہ وہ قرآن سے مربوط نہیں. قرآن کا اعجاز دیکھیے، قرآن نے ان کو بھی اطمینان دلایا کہ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاوے علیحدہ علیحدہ. ہو گئی بات. اچھا، اس میں کیا بلاغت ہے قرآن کی؟ آپ 5 آدمی ہیں، ایک اندھا آیا اس کو الگ دے دیا، اس کا دل مجروح ہوا کہ نہیں ہوا؟ حدیث قدسی، اگر کعبے کی کوئی دیوار کو ڈھا دے یعنی گرا دے، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن بندے کا دل کو مجروح اور ڈیمیج کرے تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہلتا ہے، ناراض ہوتے ہیں. سب الگ کھاؤ، علیحدہ کھاؤ. تو وہ بھی بیٹھے، یہ بھی بیٹھے. اچھا، اب راسا برکت کا کہیں گے کہ علیحدہ کھانے میں برکت نہیں. کس نے کہا برکت نہیں؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ کہ 5 آدمی کا کھانا 7 آدمی کھائیں. بھائی پلیٹ میں 5 آدمی کا کھانا ہے، اندھے کو بلایا، کھا لیا. ہوٹل میں بیٹھے 7 آدمی، 5 ڈش منگائے بریانی کے، ساتھ میں تقسیم کیے. برکت کسے کہتے ہیں؟ کہ کم تعداد کا کھانی زیادہ لوگ کھانا کھا لیں. اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ نہیں ترغیب دے رہا ہوں کہ اکیلے ہی کھائیں. نہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا ہے، کسی کے دل کو مجروح نہ کریں، اور جیسے بھی حالات ہوں ایک ساتھ کھائیں، اکیلے کھائیں. اب تیسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، سنیے گا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. جی الیاس صاحب بولیں گے جلدی کر رہے ہیں، جی بھاگ رہے ہیں. جی وہ طبیعت میں بھی تھوڑی نکات ہے، آستے ہی چلنا. یہ مسئلہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو جاؤ اپنے آپ پر سلام کرو. یہ سمجھنا ہے. کیا کرو؟ تحیہ، اللہ کی جانب سے برکت اور پاکیزگی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آکام کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. ابھی اس میں کئی چیزیں سمجھنا ہے. اپنے آپ پر کیا کرو؟ یہاں بھی لوگوں کو عجب تصور ہے. جب گھر میں لوگ ہیں السلام علیکم، اور جب گھر میں کوئی نہیں بندے تو گھس جاتے ہیں اندر. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے جواب دیا تو آپ نے آپ پر آپ نے سلام کیا کہ نہیں؟ یہ اس کا مطلب ہے. تو ابھی سلام کیسے کریں؟ علامہ قرطبی فرماتے ہیں جب آپ گھر میں داخل ہو جاؤ مکین ہیں تو کہو کہ السلام علیکم، یعنی پورا رحمۃ اللہ وبرکاتہ یا جو بھی السلام علیکم. اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو یوں کہیں. بھائی تحیات تو یاد ہے نا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ وہ کہہ رہے ہیں. یا کہ آپ سلام بھی کریں، آپ کوئی نہیں بھی ہے تو بھی سلام کریں، تو اندر کوئی ہوگا جنات فرشتہ تو جواب دے گا. اور اگر آپ ایسی مجلس میں گئے، لوگ بڑے پریشان ہیں، غیر مسلم ہیں، السلام علی من اتبع الہدی، بھائی سلام تو کریں نا.
السلام علی من اتبع الہدی. تو یہ مسائل ہیں، اس لیے آپ اس طریقہ کار کو اختیار کریں. تحیۃ من عند اللہ، تحیہ کسے کہتے ہیں؟ ہم تحیات میں کہتے ہیں تحیات للہ، ساری عظمتیں اللہ کے لیے. تو آپ سلام کر رہے ہیں، جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو اسے یوں کہتے ہیں کہ تیرا مال، تیری جان، تیری آبرو مجھ سے سلامت، کہہ دیا آپ نے. مگر آپ اس کو جوڑتے ہیں کہاں؟ اللہ کی طرف. هو السلام انت السلام، ہم کیا اس کو سلامت رکھ سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، منسوب کر دیے، جوڑ دیے کہاں؟ اللہ کی طرف. تو یہ اللہ ہم سے برکت، یعنی یہ جو میں سلام کر رہا ہوں، تم حقدار کس کے ہو کہ آج تم سلامت رہو؟ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ہمیشہ سلامت رہو. ہو دیکھیے، طیبہ، پاکیزگی، اخلاق میں پاکیزگی، کھانے میں پاکیزگی، قربانی میں پاکیزگی، اعمال میں ساری پاکیزیاں تمہارے ساتھ ہوں. بڑی اچھا ہے، سلام برکت ہے، ہمارا کیا شعار ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو. اب کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ سورہ نور کے آخر میں اس جماعت کو منظم کرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں. ذرا ساتھ میں رہیے گا، کیسے منظم کیا جا رہا ہے سنیے گا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. بہت آسان ہے سمجھنا کہ جب مومنین کو جو ایمان لائے اللہ رسول پر کسی امر جامع، تو اس کا ترجمہ کیا ہے لوگوں نے کسی مہم پر، تو آپ آسان ترجمہ کریں کسی اجتماعی کام پر. تو اجتماعی کام مہم ہی ہوتا ہے، تو ترجمہ آسان رہے گا. لم یذهبوا، بلایا. اچھا، اذا کانوا معه یعنی کیا؟ رسول کے پاس، رسول کی مجلس میں. اجتماعی کام جب وہ آئے ہوں، جمع ہوئے ہوں، ہے نا. اذا کانوا معه، جب رسول کے مجلس میں ہوں، اس کے آداب بتائے جا رہے ہیں. لم یذهبوا حتى یستأذنوا، اب آپ کو بلایا اللہ کے رسول نے اجتماعی کام کے لیے، مہم کام کے لیے، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں. اب بات ختم ہونے کے بعد نکلے نہیں، فارغ ہو گئے، آپ نکل گئے. یہ آداب سکھلائے جا رہے ہیں. کیوں؟ ان الذین یستأذنونک، کہ جو لوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اصل میں یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسول پر. اور جو بغیر اجازت کے جاتے ہیں، جب آپ کسی صحابی کے نام جاتے ہیں، کھانا کھا کے اس سے ملتے ہیں نا، واپسی کی سلام کرتے ہیں نا، یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. اگر آپ نے واپسی کی سلامی نہیں کی تو اس کا مطلب ان کے آپ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں، آپ ایسے ہی گھس گئے تھے بس. ہاں، یہ تو مسئلہ ہو گیا نا. مگر ابھی سنیے، یعنی آداب سن لیے نا جی. وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، یہ اصل سمجھنا ہے، طریقہ بتلایا کہ کھسکے نہیں. مجلس سے جانا بغیر اجازت لیے، اس کا نام کیا ہے؟ کھسکنا. آگے لفظ آ رہا ہے، یہ منافقین کا شیوا ہے، اس کو یاد رکھیں جی. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر آپ سے یہ لوگ ہدایت چاہیں کسی ضرورت کی وجہ سے، دیکھیے نا، لبعض شانہم، کسی کی بیگم بیمار ہے، ہاسپٹل میں جانا ہے، جو بھی مسائل ہوں. فأذن لمن شئت منہم، آپ جسے چاہیں اجازت دیں. دو فرد آپ کے پاس آئے کہ جی مجھے جانا ہے بیوی ہاسپٹل میں، دوسرا بھی آئے نہیں آپ نہیں جا سکتے، آپ جائیے، چونکہ آپ کو ان سے ضرورت ہے. تو لمن شئت، ٹھیک ہے. مگر ابھی سنیے قرآن کی بلاغت. واستغفر، کیا کہاں گیا؟ فأذن لمن شئت منہم واستغفر لهم اللہ. اللہ اجازت دے دی آپ نے، پھر اللہ سے ان کے لیے معافی طلب کریں. اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ آئے، اجازت مانگی، اجازت دے دی، ٹھیک ہے نا. تو جب اجازت دے دی رسول نے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آپ مغفرت طلب کریں. یہ کیا بات ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے فیملی کے کام کو رسول کی اہم مہم پر فوقیت دی، اس کے لیے مغفرت کریں. دیکھیے کتنا باریک پوائنٹ ہے یہ. کوئی لغزش نہیں کی انہوں نے، مگر کیا کیا کہ اپنے افرادی فردی کام کو، جی ہاں کہتے ہیں فردی، اپنے فیملی کے کام کو فوقیت دی. کس پر؟ اجتماعی کام پر. اور اس وقت رسول. تو یہ ہے آداب
کہ ہمیشہ اگر آپ اپنے ذاتی کام کو قربان نہیں کریں گے تو قوم کے کام نہیں بن سکتے. مگر دوسرا سن لیجئے بلاغت کیا فرماتے ہیں, انہیں معاف کریے نہیں کہا جا رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ کا مطلب کیا, معافی طلب کرو, کس سے, اللہ سے, کن کے لیے, ان کے لیے. تو سورہ نساء کی 64 آیت میں جائیے, اذا جاؤک فاستغفر لهم اللہ واستغفر لهم الرسول, وہاں پر بھی واستغفر یعنی اللہ کے رسول ان کو ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے. یہ اس وقت کی بات ہے, ان دو آیتوں کو آپ نوٹ کر لیں, جب رسول حیات تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے. اس آیت کو تحریف کر دی, کہتے ہیں کہ روضے کے پاس جاؤ رسول سے مانگو. بتائیے قرآن میں تحریف ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہی چیز میں درود شریف پر لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, تو اس کو بھی سمجھ لیجئے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ رسول کے پاس ہے رحمت چلی جا, رحمت چلی جا, بلکہ اللہم صلی, ہم دعا کرتے ہیں. تو یہ اس کا اعجاز ہے اس آیت کا, ان اللہ غفور الرحیم. تو جب آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں گے تو ان سے جو اس پوائنٹ پر یعنی اپنے فردی اس کو انہوں نے فوقیت دی ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب ایک اور مسئلہ, یہ مسئلہ ہی بہت مہم ہے, پہلے میں بیان کر چکا ہو چکا ہے لیکن آج وجہ سے آیا ہے. وہ کیا ہے, نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہمارے یہاں مسجدوں میں ایک جگہ پر نماز کے لیے داخل ہوا تو محراب میں ہی وہ کہہ رہا اللہ اکبر, سامنے لکھا ہوا یا محمد بڑے حروف سے. تو ذرا سن لیجیے گا. جی لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اور یہ آخری آیت میں تو اختتامی کلمات ہیں. رسول کے پکارنے کو ایسا مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. پکارتے نا ہم جیسے زیادہ بھائی صاحب نام معلوم نہیں ہوا تو نام معلوم ہوا تو فلاں فلاں, تو رسول کو یا محمد مت کہو. کیسے کہتے ہو یا محمد, یعنی وہ تمہارے جو بھائی محمد ہے اس کی طرح ہے. یہاں کہتے ہیں یا محمد یا احمد, لیکن رسول کو مت پکارو. کیوں؟ کلام پاک یا آدم یا ابراہیم یا نوح یا لوط یا موسیٰ یا عیسیٰ, کہیں آپ کو ملے گا یا محمد؟ ملے گا نہیں ملے گا. خبر ملے گی محمد الرسول اللہ, محمد رسول ہے, لیکن یا محمد اللہ نے نہیں پکارا. تو اے مسلمانوں, تمہیں اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا سے پکار رہا ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ نے اتنی جرت نہیں کی کہ اپنے اس حبیب کو یا محمد پکاریں. تم یا محمد پکارتے ہو, یا محمد لکھتے ہو, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ چلیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بھی نہیں. تم اس کو اپنے ساتھی جیسا مت سمجھو. گھر میں آئے محمد ہیں رسول ہیں, انتظار کیجئے. باہر سے آواز دیتے تھے یا رسول اللہ, نہیں یا رسول اللہ نہیں, انتظار کیجئے. تعلیم دی گئی جیسے کہ سورہ احزاب میں آئے گا. تو یہ ہے نام محمدی کا حق. جی اب دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. یہ کس کا؟ چونکہ یہ آواز دینے والے منافقین ہی تھے اور کچھ بدوی تھے تو ان کی, لیکن ہم تو مسلمان ہیں, ہم کیوں لکھتے ہیں؟ آپ سے اگر ہو سکے تو سمجھائیے, نکال دیجئے, کتنا اجر ملے گا آپ کو. فَلْيَحْذَرِ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا. لِوَاذًا یعنی آڑ, یتسلل کھسکنا. یہ منافقین جو ہے نا کچھ لوگ کھسکتے تھے, آپ کو آڑ بنا کر کھسک گئے. جی مسجد حرم سے بھی کچھ کھسکتے ہیں. تو کیوں کھسکتے ہیں پتہ نہیں, کچھ لوگ کھسک جاتے ہیں. اب انہیں سے پوچھنا چاہیے کیوں کھسکتے ہیں بھائی. کچھ لوگ اس لیے کھسکتے ہیں کہ 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے, جی اس لیے کھسکتے ہیں. اور کچھ نہ جانے, انہیں سے پوچھیے کہ کھسکنا کیا ہوتا ہے. کسی مجلس سے کھسکنا اچھی بات نہیں ہے. دیکھیے
دیوار بنا کر. تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو چاہے کہ ڈریں اس کی مخالفت کرنے سے، ورنہ کیا ہوگا؟ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آج میں پہلی دفعہ آپ کو فقہ جعفری کی تفسیر بتاتا ہوں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں جعفر کو؟ امام جعفر صادق یا صادق ایسا کچھ کہتے ہیں. ہر ایک کی تفسیر ہے. کہتے ہیں کہ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ یعنی کیا مطلب؟ تمہارے اپنے اعمال، برے اعمال کی وجہ سے تم پر حکمراں ظالم و جابر مسلط کر جائیں گے. یہ ہے فتنہ، اور یہی آج فتنہ ہے. یہ وہ فتنہ ہے. اور تمہارے آپس میں تفرقہ، کہ تمہارا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. آج یہی حالت ہے. تفرقہ، طلاق 1، طلاق 3، رفع دین، آمین، اسی پر لڑ پڑے ہیں بس. یہ فروعات ہیں. اصل مسئلہ بھول گئے، توحید کو بھول چکے، شرک کیا ہے بھول چکے. یہ وہ کہتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کیا. اور یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں. اور بھی تفاسیر ہیں. اب یہ ہمارا درس ختم ہو رہا ہے. میں نے کوشش کیا، ویسے نکات بھی ہے تو کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی، لیکن پھر بھی الحمدللہ جو چیزیں چاہتا تھا وہ آپ کے سامنے آ گئی. لیکن اب سنیے گا، چونکہ سورہ نور کا اختتام ہو رہا ہے اور بھی تھوڑی طبیعت فریش ہونی چاہیے تھی، دعا کریں. تو کلمات آخر کے کیسے ہیں اس کو سنیں. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. اللہ کب کہا جاتا ہے؟ جبکہ تنبیہ، انذار، سنو. ایک بات ہم کہتے ہیں جناب ذرا سنیے جی، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہی مالک ہے، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی. تو چراغ کس کا جلانا چاہے؟ اسی کا. سب آ گیا. دیکھو کیسا نچوڑے پورے سورہ نور کا خلاصہ. عبادت اسی کی، نظریں اسی کی، قسمیں سب اسی کو حق ہے. قانون چلے تو اسی کا، نصائح ہدایت حاصل کرے تو اسی کی. الا للہ ما فی السماوات والارض. اور جب وہ اتنا پاور ہے تو آپ جس روش پر ہیں، دیکھو قد یعلم ما انتم علیہ، کس روش پر ہیں ہم؟ کھسکنے والے ہیں یا اجتماعی کام میں تعاون کرنے والے ہیں؟ اپنے ذاتی کام کو فوقیت دینے والے ہیں یا امت کی؟ وہ تمہارے روش کو جانتے ہیں. مگر یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان منافقین کا. اور وہ جب اتنا پاورفل ہے، بکل ہر چیز کو جانتا ہے، تو یعلم ویوم یرجعون الیہ، تو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کوئی ہے دوسرا؟ کوئی ہے کہ اس سے فرار اختیار کرے؟ کوئی ایسی جگہ ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے کہ اس کے عذاب سے بھاگ کر جائے؟ کوئی نہیں. اسی کا حق ہے، وہ تمہیں دبوچ لے گا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ سب کچھ بتا دے گا. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور سنیے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا. منافقین نے کیا مشکلات پیدا کی اور دشمنان اسلام نے کیا مشکلات پیدا کی. تو یہ درس جو ہے ہمارے ختم ہو گئے. ختم ہو گیا سورہ نور کا. مختصر سی بات، یہ لوازہ کے اوپر سے، کھسکنے کے اوپر سے، تاکہ غلط مفہوم. الا ان بعض الظن اسم، کبھی کبھی بدگمانی کرنا گناہ ہے. والظن لا یغنی من الحق شیئا، تو کبھی بھی کوئی جلدی جائے تو آپ بدگمان نہ ہو. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جو ہیں، مجلس کی اہمیت میں یہ لکھا ہوا ہے، میں چونکہ اس لیے ختم کیا کہ شاید نہ پہنچوں، تو ابھی وقت ہے. تو وہ پہلی نماز کی ابتدا میں آپ سر سے مجھے دیکھتے تھے، نماز کے بعد نظر نہیں آتا تھا. تو اب وہ تو ثابت ہے، ہم کھسکنے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، یہ منافق کے لیے ہے نا. تو وہ چلے جاتے تھے، سلام پھرتے نکل جاتے تھے. تو آپ نے کئی بار محسوس کیا، تو لوگوں سے کہا کہ یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ چونکہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ بیٹھیں اور کچھ نصیحتیں کریں. تو ہمیشہ مدرس چاہتا ہے کہ اس سے جو سبق حاصل کرتے ہیں لوگ، کچھ تعلقات پیدا ہوں. خالی آنا، بیٹھنا، اٹھنا، جانا. تو انہوں نے سوال کیا، لوگوں سے پوچھا، تو انہوں نے خبر دی اسے. تو وہ ایک دن بیٹھے رہے. اب ذرا سنیے، دلچسپ ہے قصہ. یعنی پہلے تو بدگمانی سے بچیں. ہمارے یہاں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، دوسرے کو دیکھتے ہیں سنت کتنی پڑھتا ہے، تسبیح کتنی پڑھتا ہے نا. ہاں، اس کے لیے بہت مفید واقعہ ہے جی. یہ تراویح کتنی پڑھتا ہے، سب دیکھتے ہیں. تو وہ خود پہنچ گیا. دیکھو کیا
اللہ کے رسول ہیں. کہتا کہ اللہ کے رسول یہ میرے پاس ایک ہی ہے. کیا یہ؟ کرتا نہیں، چادر. میری بیوی انتظار کرتی ہے نماز پڑھنے کے لیے. او ہو واہ، دیکھیں اللہ اللہ. لیکن بیوی کا کمال دیکھو، دیر سے گئے، اب چونکہ رسول کی مجلس میں بیٹھے تو پڑے رہے. بھی نے پوچھا وین لیش تاخیر، تو کیا بولا؟ اللہ کے رسول سے میں نے یہ کہا. کیا جواب دیتی؟ اللہ کی شکایت محمد سے کی. او ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کی شکایت محمد سے. تو اب کیا کہتے؟ کیا کہتے؟ یہ ہے درس. تو میں پیغام دیتا ہوں لوگوں کو، کسی سے بدزن مت رہو. کسی کو داڑھی ہے، داڑھی نہیں ہے، صرف مجرب داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے بدزن ہوتے ہیں. شاید اس کا قلب تم سے اچھا ہے. یہ کھسکنے والا کتنا بہتر تھا، اس کی بیوی کتنی تعلیم یافتہ تھی. تو یہ بدگمانی چھوڑ دیں. آج کل کے حالات ایسے ہیں، آپ ہر ایک سے تعلقات رکھیں، نہ جانے اس کا ایمان ہم سے زیادہ بڑھ کر ہو. اللہ اللہ. تو یہ میں آج آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا، اور ہمیشہ یہ پیغام دیتے رہتا ہوں. دعا کریں کہ یہ پیغام ہمارا پہنچے، ہر ایک سے ہم خوش رہیں. کوئی نماز نہ پڑھتا ہو تو اس سے پیار محبت سے رہیں، اور یہ چراغ اس کو عام کریں. اب میں آپ کو بھی وقت دیتا ہوں، تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سورہ نور کی برکت سے، اس چراغ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا کرے. یا آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ سوالات کیجئے، اگر وقت ہے تو بیان کریں گے، نہیں تو آئندہ لیکن کر سکتے ہیں. آپ کو کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی آج، یعنی سمجھ میں نہیں آیا ایسا نہیں، کیا کچھ وضاحت چاہتے ہیں؟ ہم نے تو بیان کر دیا، اور بھی بہت کچھ بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں سمجھ میں؟ اجازت طلب کرنے کی بات جو ہے، عزت تعظم کا، جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گئی بات ہو یا ابھی باقی ہے؟ کس سے محفل سے اٹھ کے جانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹائم پہ تھا کہ اب بھی یہ ہاں، مطلب اس کا ایسا ہے مسئلہ وہ کہ یہ نبی کریم کے ساتھ خاص ہے یا عام ہے. سوال کو بھی میں واضح کرتا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا. کیا سوال کر رہے ہیں یہ کہ یہ جو مجلس سے جانے کی اجازت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے یا عام ہے نا؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خاص نہیں، اس لیے کہ ایسی کوئی وہ نہیں، بلکہ امیر المؤمنین اس کے بعد جو خلفائے راشدین آئے ان کے ساتھ بھی یہی سلسلہ چلا رہا. کیوں؟ تو اس میں یکجائیت اور کیا متحد پنا معلوم ہوتا ہے. البتہ اس کے طریقہ کار الگ ہیں. آج بھی کلاسوں سے اب ٹیچر آپ جانتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یا کم ان سر ایسا کچھ پوچھتے ہیں، جاتے ہوئے بھی اجازت لیتے ہیں، تو آج بھی یہ جاری ہے. البتہ نوعیت مختلف ہو گئی ہے. جیسے کہ ہم اعلان کرتے ہیں سبحانک اللہم، ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تو اجازت ہو گئی، اب آنے کی ضرورت نہیں، تو وضاحت ہو گئی نا. یعنی وہ مسئلہ اب بھی ہے لیکن نوعیت کیفیت تبدیل ہو گئی. ہم اعلان کر دیتے ہیں چلے مجلس برخاست، خلاص اب جا سکتے ہیں. تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا، بہت مناسب جگہ پر. نہیں تو پھر سب ملنے آئیں گے، ویسے بھی تو مسائل ہو جائیں گے نا. تو بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سمجھ میں فہم میں برکت دے تاکہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. چلیے ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ علی امر جامع، آپ لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں کہ ہر کام کو ایسے ہی فالتو سمجھیں. ہاں یہ مسئلہ ہو جائے گا. مطلب ہے کہ یہ بھی امر جامع ہے کہ نہیں ہے یہ؟ ہاں ٹھیک ہے. آپ نے کیا سوال کیا پہلے بتاؤ، سوال نہیں دہرایا، پھر سے کیجیے. ہاں ہاں ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ ہم عجلت کر گئے. ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں پر علی امر جامع ہے، اسی لیے ہم نے ترجمہ کیا کہ اجتماعی کام ہے نا. تو
تو جماعت المسلمین اگر بیٹھے کسی میٹنگ میں وہ اجتماعی کام ہے، اس لیے میں نے 2 ترجمہ کیے، اور ہر اجتماعی کام مہم کام ہوتا ہے، اور اگر آپ صرف مہم کام کریں تو پھر وہی وہ خاص جو ابھی پرابلمس ہیں وہ مراد ہو، اس لیے ہم نے کہا کہ ہر کام. تو کبھی بھی آپ نے محلے میں میٹنگ لی ہے تو کس لیے لی ہے کہ پانی کا پرابلم ہے، 15 یعنی امرن جامین ہے نا، تو یہ پورے بلڈنگ کا مسئلہ ہے، تو آپ بیٹھیں اور اٹھتے ہو کہیں کہ اچھا ہو گیا میں جا سکتا ہوں. تو بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ. بھی جاتے ہیں تو ماں باپ کو بول کے جاتے ہیں، اور ویسے بھی گھر سے ماں باپ کو بول کے جاتے ہیں. ہاں ماں باپ کو بول کے جاتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ بہت سوال آپ کا آج بالکل صحیح ہے، دونوں سوال ہیں نا اس مناسبت سے ہیں. بہت اچھا. تو واضح ہو گیا جی. کہیے. ہاں ہاں چلو ان کا بھی سوال مناسب ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بیٹے کے بارے میں بتایا. یہ بہت سوال انہوں نے کیا، بہت اچھا کیا. صحیح ہے نا. دیکھیے ساتھ میں رہیے. میرے سوال کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو قرآن کی بات، میں نے کہا نا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک یہی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اتنے ہی بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پھر رہ جاتے ہیں نا، پھر آپ کہیں گے چوتھا رہ گیا، 5واں رہ گیا. میں نے کہا کہ بلاغت. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیٹے کا بتایا، بیٹی کا نہیں بتایا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ مرو اولادکم بالصلاۃ لسبع. اور دوسری حدیث میں وہاں امام مسند احمد کی حدیث ہے اولادکم، اور ابو داؤد میں ابناءکم. تو بیٹی کو بھی حکم دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے. تو ہمیشہ ولد اور اولاد میں بیٹا بیٹیاں دونوں ہیں. انقطع عملہ، جب اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم مر جاتا ہے تو انقطع عملہ الا من 3 ولد صالح. نیک بیٹا، تو بیٹی بھی آئے گی کہ نہیں؟ تو ولد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بیٹا بیٹی. اور ابن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بیٹی. اور ابنہ سے مراد یعنی بنیہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بن سے بیٹی. یہ یاد رکھنا. تو بہت اچھا. ابن سے بیٹا اور بن سے بیٹی اور ولد سے بیٹا بیٹی. جیسے انگریزی میں بھی ہے نا کیا وہ چلڈرن وغیرہ. ہاں جی، وہ انگریزی والوں نے اسی سے سیکھا، قرآن سے سیکھا. جی چلیے کھائیے. بہت اچھا. اور کچھ؟ جی جی ہاں پہاڑ وغیرہ. جی جی ہاں جی ان کا سوال یہ ہے کہ سورہ نور میں یہ گزرا اور کئی آیت میں گزرا کہ کل کے سارے چرند پرند اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، ہے نا. اور پھر یہ بھی ہوا کہ ولاکن لا تفقہون حدیثہم، ہے نا، آپ نہیں سمجھ سکتے. تو آپ کا سوال، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ تسبیح کیوں پڑھتے ہیں، ہے نا. کیا عظمت کی وجہ سے پڑھتے ہیں یا کس کے ذریعے سے پڑھتے ہیں؟ اللہ کو دیکھتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے، سنیے گا. سوال تو سمجھ میں آ گیا نا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جانور ہیں یا چرند، دیکھو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہے نا. پہاڑوں کو حکم ہوا کہ اس کو اٹھائیے ذمہ داری کو، آسمان و زمین کو حکم ہوا. تو حکم کب ہوتا ہے؟ جب وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. چونٹی بولتی کب ہے؟ جب وہ سمجھتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے. تو یہ پہاڑ یہ سب سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ مکلف اس کے نہیں ہونا چاہتے، تو انہوں نے ان کو آزادی دے دی کہ ٹھیک ہے مکلف نہیں لیکن تسبیح پڑھیں گے. کیوں نہیں تسبیح پڑھیں گے؟ کس نے اٹھایا یہ بوجھ؟ انسان نے اٹھایا. بتاؤ، جتنی تسبیح پڑھیں اتنی کم ہے. کیوں تسبیح پڑھتے ہیں؟ شکرانہ تسبیح پڑھتے ہیں. اس کی عظمت میں تسبیح پڑھتے ہیں. وہ جانتے ہیں ان کا خالق کون ہے. اگر وہ نہیں جانتے، دیکھو کیسے جانتے ہیں. دیکھو انگار ہے، کیا وہ اللہ کو جانتی ہے؟ جانتی ہے. یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. پہاڑ بھی جانتا ہے، درخت بھی جانتا ہے، پرندہ بھی جانتا ہے، سانپ بھی جانتا ہے. سانپ جا رہا ہے، حکم ہو رہا ہے اس کو نہ ڈس، نکل جاتا ہے.
सांप जा रहा है, बच्ची पकड़ती है, हुक्म होता है कि इसको न काट। देखा होगा आपने, क्या मतलब? वो भी, लेकिन फ़र्क ये है कि वो हुक्म जो उसका है बग़ैर मुकल्लफ के है, उसको करना ही करना है। हुक्म हुआ न काट, नहीं काटेगा। शेर को हुक्म हुआ कि न खा, नहीं खाएगा, और उनके लिए उसका अज्र क्या? अब ये तो इसीलिए तो काफिर कहेंगे ना, या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि ये चरिन परिन सब जानवर मिट्टी हो जाएंगे, काश के मैं मिट्टी होता, यानी जानवर होकर मिट्टी हो जाता। तो बहरहाल ये भी सवाल आपने जो है निकाला तो वाज़ेह हो गया ना कि ये तस्बीहात का। जी चलिए, मतलब वो पूछ रहे थे कि फिर भी तस्बीह क्यों पढ़ते हैं? शुक्राना, अज़मत, अल्लाह को देखते हैं, आवाज़ सुनते हैं उसका, हाँ, इस वजह से वाज़ेह हो गया। चलिए 3 सवालात बहुत को, और कुछ है? चलिए, हाँ, ये इनका सवाल, ये कहते हैं कि वो अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, फिर हम उनको काट के खाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जानवरों के लिए भी एक ग़िज़ा मुअय्यन की है। शेर के लिए जानवर, जंगली जानवर जो हैं उनकी ग़िज़ा है, और हमारे लिए ये जानवर हम ग़िज़ा है, इसीलिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर को और खाओ, ये अल्लाह ने इजाज़त दी है, समझे ना? क्योंकि ये हमारे लिए ही हैं, अलबत्ते तस्बीह पढ़ते रहते हैं जिस अपने खालिक की। चलिए माशाअल्लाह, काफ़ी है, वाइट दबाओ ना।